کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم جب قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں ایسے انوکھے معلوم ہوتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ حق پسند لوگوں کی بہت کم ہے، مگر فتح و نصرت ان کے قدم چوم رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون نے بے پناہ مظالم ڈھائے، بے شمار بچوں کو کم سنی میں قتل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وہ بحر قلزم کہ جس کے اندر آل فرعون داخل ہوئے تو غرق ہو گئے، ڈوب گئے، فرعون بھی ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اور اسی بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر داخل ہوئے تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان کو غرق نہیں کیا، ان کو ڈبویا نہیں، بلکہ صحیح و سالم اس دریا کو طے کرا دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مولا رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے، کامیابی انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگوں نے آگ کے اندر ڈالا جلانے کی نیت سے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعدائے اسلام اجتماعی قوت لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے اور بدر کے میدان میں 313 نفوس قدسیہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور آقا علیہ السلام سر بسجود ہو کر یہ دعا کر رہے تھے کہ یا حیو یا قیوم، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 حق پسندوں کو ایک جم غفیر کے اوپر فتح و نصرت سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل و کرم ان کے ساتھ تھا۔ تو پتا چلا کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہو، اس کا فضل و کرم کس طرح ہو؟ کیا محض عشق رسول کے دعووں سے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی، یا حضرات اولیاء کرام کے جو ہے وہ دامنوں سے وابستگی کا نعرہ لگانے سے حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہمیں اتباع کرنا پڑے گی جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں نقش قدم پر چلنا پڑے گا حضرات خاصان الہی کے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رجوع برحمت ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کا بھرپور اہتمام کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اس سے دعائیں کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور اس سے یہ کہیں کہ الہی تو ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یہی رحمت جو ہے وہ بڑا طاقتور اسلحہ ہے ہمارے لیے، اسی سے مولا رب العزت جو ہے وہ حق پسند لوگوں کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔